قرآن پاک کی اس تفسیر کا نام کیا ہے جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس پر نکتہ ہو؟ قرآن پاک کی اس تفسیر کا نام کیا ہے جس کے ہر لفظ پر نکتہ ہے؟ قرآن پاک کے کل کتنے اسماء ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں سب؟ دوستوں، آج ہم قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 700 مرتبہ۔ قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے نام پر صورتیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 6 صورتیں۔ قرآن مجید مدینہ اور مکہ میں کتنا عرصہ میں نازل ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید 9 سال 9 ماہ 9 دن مدینہ میں نازل ہوا، 12 سال 8 ماہ 5 دن مکہ میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی اس تفسیر کا نام کیا ہے جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس پر نکتہ ہو؟ اس کا صحیح جواب ہے سواطع الالحام۔ قرآن مجید کی تفسیر سواطع الالحام کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیخ فیضی کی۔ قرآن پاک کی اس تفسیر کا نام کیا ہے جس کے ہر لفظ پر نکتہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جو بے شگب۔ قرآن پاک میں کتنے پودوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تقریباً 54 پودوں کا۔ قرآن مجید میں کتنے جانوروں کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تقریباً 35 جانوروں کا۔ قرآن پاک کے کل کتنے اسماء ہیں؟ قرآن کے نام اور صفت کی تشخیص میں اسی اختلاف کی بنیاد پر علوم قرآن کے دانشوروں کے درمیان اسماء قرآنی کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین مثلاً صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی نے صرف 4 نام قرآن، فرقان، کتاب، ذکر کو قرآن کے نام کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ مرحوم ابو الفتوح رازی نے 43 نام بیان کیے ہیں۔ بدر الدین زرکشی نے نقل کیا ہے کہ ہرالی نے اس بارے میں کتاب لکھی ہے اور 90 اسماء سے زیادہ قرآن کے نام ذکر کیے ہیں۔ التمہید نے قاضی عزیزی سے قرآن کے 55 اسماء نقل کیے ہیں، جن میں 43 نام ابو الفتوح رازی کے بیان کردہ اسماء سے مشترک ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے پھلوں کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 6 پھلوں کا۔ کھجور، انگور، زیتون، انار، کیلا، انجیر۔